غزوہ ہند۔ کیا آپ جانتے ہیں غزوہ ہند کس غزوے کو کہا جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ غزوہ ہند کس غزوے کو کہا جاتا ہے اور کیا غزوہ ہند ہو گیا یا ہوگا۔ دوستو، غزوہ ہند کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں غزوہ کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ غزوہ کے لیے مشہور ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، جبکہ سیریا ایسی جنگ کو کہا گیا ہے جس میں آپ علیہ السلام بنفس و نفیس شریک نہ ہوئے ہوں۔ لیکن اگر تحقیق کی جائے اور سیرت کی کتابیں کھنگالیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس و نفیس خود تشریف لے گئے ہوں یا اس جنگ کی طرف آپ نے لشکر روانہ فرمایا ہو۔ دوستو، غزوہ کسے کہتے ہیں یہ تو ہم نے جان ہی لیا، اب ذرا آ جاتے ہیں غزوہ ہند کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ ایسے ہی ایک اور حیثیت میں غزوہ ہند کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے یقیناً غزوہ ہند کی اہمیت خوب واضح ہو جاتی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غزوہ ہوگا کب، یا پھر یہ غزوہ ہو چکا ہے؟ تو دوستو، یہ جو ہم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ روایت دیکھی ہے، اس میں ایک بات تو واضح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غزوہ ابھی ہوا نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول فرمانے کے زمانے کے قریب ہند میں ہوگا۔ مگر یہاں ایک چیز ہے جو قابل غور ہے کہ اتنی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اب ان میں سے غزوہ ہند کون سی ہے کیسے معلوم ہوگا؟ تو جناب، آپ کو پریشان نہیں ہونا، اس کا جواب بھی موجود ہے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ جس زمانے میں بھی ہندوؤں سے شرعی احکام کے مطابق جہاد ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں یہی امید کی جائے گی کہ اس جماعت کو غزوہ ہند کی فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک چیز جو اس تحقیق میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اکثر حضرات نے یہ کہا ہے کہ غزوہ ہند کو ابھی لیلۃ القدر کی تلاش کرنے پر اجر ہے، اور جس نے پا لیا اس کے لیے فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ کی شروعات کیسے ہوگی، کون لڑے گا؟ تو دوستو، احادیث سے اس بارے میں علامات ملتی ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا، یہ ہندوستان کو مکمل فتح کرے گا اور بیت المقدس میں جا کر رکے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خراسان کے اس لشکر میں پاکستان، افغان، ایران اور وسط ایشیا وغیرہ کے مومن شامل ہوں گے۔ اس سب میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوگی، جس میں فتح صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوگی۔ اس سب کے بعد بھی ایک سوال ہے جو ذہنوں میں اٹھتا ہے، کیا آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں اٹھ رہا؟ یقیناً اٹھ رہا ہوگا کہ کیا ہم نے غزوہ ہند کے لیے تیاری کر لی ہے؟ کافر بھی تو اسی عالمی جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ظاہر ہے الکفر ملت واحدہ، کفر تو سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے، تو سب کافر ایک طرف اور مسلمان ایک طرف ہوں گے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ غزوہ ہند یعنی ایک عالمی جنگ ہونی ہے جس میں اسلام کا غلبہ ہوگا، فتوحات اپنے عروج پر ہوں گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو پورا ہو کر رہے گا۔ یہود دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور وہ اس کے آنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری اس وقت کوئی تیاری نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اب سے ہی اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے خود کو تیار کرنا ہوگا، تاکہ ہماری زندگی میں اگر غزوہ ہند ہو جائے تو ہم بلا جھجک اس میں شامل ہو سکیں۔